بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے تسہیل الادب کو شروع کیا تھا۔ سابقہ ویڈیو میں نے آپ کو مصنف رحمہ اللہ کا تعارف کروایا تھا اور پھر ابتدائیہ کے اندر جو باتیں تھیں وہ آپ سے ذکر کی ہیں، اور کتاب پڑھنے کا جو ہدف تھا وہ بھی آپ سے ذکر کیا، اور ہدف کو حاصل کرنا، مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اور اسلوب تھا وہ بھی آپ سے ذکر کیا۔ یہاں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، ہدف ہمارا اس کتاب سے یہ ہے کہ ہم نے عربی زبان بولنے کی قدرت حاصل کرنی ہے، عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر لکھ کر کرنا، یہ قدرت حاصل کرنی ہے۔ اب اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اس کے لیے وسیلہ یہ تو ہماری کتاب ہے، ذریعہ تو ہماری کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ہم نے اپنی ذات پر یہ لازم کرنا ہے کہ ہم نے عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولنی۔ یعنی آپ یہ جملہ اپنے دماغ کو بھی سمجھائیں اور اپنے ساتھ بات کرنے والوں کو بھی بتا دیں، انا لا اتکلم الا باللغة العربیہ، انا لا اتکلم الا باللغة العربیہ، میں عربی زبان کے علاوہ اور کسی زبان میں بات نہیں کرتا۔ یہ جملہ آپ نے اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور اپنے ساتھ بات چیت کرنے والوں کو بھی سمجھانا ہے کہ میں کسی اور زبان میں بات نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا میں دونوں حصوں کا، دونوں اجزاء کا جو اس کی فہرست ہے، عناوین ہے، اس کو ذکر کیا گیا۔ آپ کو پہلے بتا دیا کہ پہلا جو حصہ ہے وہ کس موضوع کے متعلق ہے؟ اسم کے اور حرف کے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو اسم اور حرف سکھائے جائیں گے اور ان کے مختصر قواعد بتائے جائیں گے۔ اور دوسرا حصہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا، آپ کے دماغ میں خود گردش کر رہا ہوگا کہ دوسرے حصے کے اندر ہم نے فعل کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ فعل کی تمرینات کرنی ہے، اور ہم نے اس میں عربی سے اردو، اردو سے عربی چھوٹے چھوٹے فقرے ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ تو پہلے حصے کی فہرست آپ کے سامنے موجود ہے، الدرس، الموضوع، البحث، رقم الصفحہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اب عربی شروع ہو رہی ہے، اس لیے اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ اردو سیکھ چکے ہیں یا آپ کو آتی ہے یا کوئی اور زبان آتی ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے فہرست بھی عربی میں بنائی ہے، اس کے نمبر بھی عربی میں لکھے ہیں۔ الدرس، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ کا دماغ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے سبق، یا آپ کی زبان کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے سبق، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ الدرس کا مطلب الدرس ہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ الدرس کا مطلب سبق ہے۔ ایسے ہی الموضوع، البحث، اردو کے الفاظ ہیں، عربی بڑی آسان زبان ہے، آپ عربی کے اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ الدرس آپ نے پڑھا، اردو میں آپ نہیں کہتے درس حدیث ہے، درس قرآن ہماری مسجد میں ہوتا ہے۔ اب یہ الموضوع، البحث، کیا بحث ہو رہی ہے، کیا موضوع تھا، یہ ساری باتیں ہم بولتے ہیں۔ رقم الصفحہ، الصفحہ ہم صفحہ نہیں بولتے اپنی زبان میں۔ تو یہ تقریباً یعنی کثیر تعداد ہے اردو الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ عربی کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اردو وہ تو عربی زبان سے، فارسی اور دیگر زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ اردو میں بولتے ہیں، آپ کو معنی معلوم ہوتا ہے، بس عربی میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے الدرس الاول، آگے اس کا نام ہے الاسم، یہ اردو کا لفظ ہے، آپ کا اسم کیا ہے؟ تو اسم نام کو کہتے ہیں، آگے اس کا عدد یعنی صفحہ نمبر لکھا ہوا 9۔ تو یہ تقریباً نیچے ہمارے پاس جو اسباق ہیں حصہ اول کے اندر یہ ہیں تقریباً 18۔ الدرس الثامن عشر، گنتی اوپر السادس عشر، السابع عشر، آپ صرف 10 تک گنتی یاد کریں گے، 12 تک یاد کریں گے، اس کے بعد کے الفاظ بس وہ دو کو جوڑ کے آپ بناتے رہیں گے، تو 10 اور 3 کو جوڑیں گے تو 13 بن جائے گا، ایسے ہی 20 اور 3 کو جوڑیں گے تو 23 بن جائے گا، تو وہ خود بخود جوڑتا جائے گا، آپ کے پاس میں عدد قائم ہوتا رہے گا۔ تو یہ فہرست تھی پہلے حصہ کی، اور یہ دوسرے حصہ کی فہرست ہے۔ لیکن فہرست بھی عربی میں بھی فہرست کہتے ہیں اور اردو میں بھی فہرست کہتے ہیں، اور حصہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے دوسرے حصے کی یعنی فعل والی بحث کی بھی جو فہرست ہے وہ موجود ہے، اس کے بھی 18 سبق ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 36 ہمارے سبق ہیں، 18 اسم اور حرف سے متعلق اور 18 فعل کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، الدرس کہتے ہیں سبق کو، اور الاول یہ کہتے ہیں پہلے کو۔ یہاں چونکہ کتاب کے اندر ہماری اردو زبان مستعمل ہوئی ہے،
وہ آسانی سے آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ یکدم ہی آپ پریشان نہ ہو جائیں، تو اس لیے اردو زبان ہم بول رہے ہیں اور اس میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے اس کو عربی میں ہی دماغ میں بٹھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو الفاظ آج ہم پڑھنے لگے ہیں کیونکہ اسماء سے ابتدا ہو رہی ہے، تو آپ نے ان اسماء کو جب بھی بولنا ہے عربی میں بولنا ہے، اردو میں نہیں بولنا. اسم کے آگے تعریف لکھی ہوئی ہے، چونکہ ابتدائیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے مختصر قاعدہ بیان ہوگا، پھر مثالیں، پھر مشق. تو اس کا جو قاعدہ ہے وہ دیکھیے، جس لفظ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ کچھ الفاظ وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ سنتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آسان سی بات لگا آپ کو بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار روٹی چھوٹی لانا، روٹی دماغ میں آتا ہے روٹی کھانے کے لیے، کھانے کی ایک چیز ہے، لیکن چھوٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ محمل ہے، تو اس کو ہم کلمہ نہیں کہہ سکتے. ایسے پانی شانی بہ رہا ہے یا پانی شانی لانا ہے، تو شانی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جس لفظ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے پانی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، کتاب ہے، قلم ہے، لیپ ٹاپ ہے، تار ہے، لیڈ ہے، چارجر ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 3 قسم کے کلمات ہوں گے: اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اس سے چونکہ ہماری ابتدا ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر صاحب کتاب نے صرف اسم کو بیان کیا ہے. آگے جہاں سے ہم حرف کے اسباق شروع کریں گے وہاں پہ حرف کی تعریف آ جائے گی. تیسرے نمبر پہ ہم نے فعل کی جو بات شروع کرنی ہے تو وہاں پر فعل کی تعریف بھی آ جائے گی. تو اس لیے فعل اور حرف کو یہاں صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا، تو ہم بھی اس طرف نہیں جاتے، ہم بھی اسم سے ہی شروع کرتے ہیں. اسم نام کو کہتے ہیں. اب نام بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، حیوانات کے نام ہوتے ہیں، انسانوں کے نام ہوتے ہیں، جگہوں کے نام ہوتے ہیں، چیزوں کے نام ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. دیکھیے انسان، حیوان، جگہ اور چیزوں کے لیے جو لفظ عام نام کے طور پر ہم بولتے ہیں وہ اسم کہلاتا ہے. آگے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں. عربی میں لفظ موجود ہے، اس کے سامنے اردو میں بھی موجود ہے. یہ اردو آپ نے اس کے ذریعے لفظ تو یاد کر لینا ہے، لیکن آئندہ پھر آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ اس کا یہ مطلب، آپ نے کہنا بس اس کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں آگے. دیکھیے الامثلۃ، یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ جس لفظ کی ادائیگی جیسے میں کروں گا نا آپ نے ویسے ہی ادائیگی کرنی ہے. اس میں آپ نے ذہن میں نہیں لانا کہ یہاں پر 1 پیش تو وہاں 2 پیش ہے کیوں، یہاں پر یہ نہیں تو وہاں پہ وہ کیوں. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، چونکہ یہ اور نئے قواعد ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. آپ آہستہ آہستہ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا. تو آپ نے غور سے میرا تلفظ سننا ہے، چونکہ عربی زبان اردو کی طرح نہیں ہے جس میں زبریں زیریں پیشہ نہیں ہوگی، یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش نہیں ہوگی، یا آخر کی حرکت میں تبدیل نہیں ہوگی. اس کے اندر آپ نے زبر زیر پیش کا بہت خیال رکھنا ہے، وگرنہ آپ کی جو بات ہے اس کا معنی الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے غور سے تلفظ سننا ہے. الامثلۃ، مثالیں. الامثلۃ یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہوگا مثالون. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثالون، امثلۃ، یا پھر المثال، الامثلۃ، اور اس کا مطلب ہے مثالیں. اسم کی مثالیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلی مثال ہے مکۃ، شہر کا نام. المدینۃ، یہ بھی شہر کا نام ہے. کراتشی، شہر کا نام ہے. اسلام آباد، شہر کا نام ہے. حامد، مرد کا نام. ساجد، مرد کا نام. محمد، مرد کا نام. سلمہ، عورت کا نام. المدرسۃ، مدرسہ، اسکول. الکتاب، کتاب. الکراسۃ، کاپی. یعنی مختلف چیزوں کے نام ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، شہر کے، چیزوں کے، جگہوں کے. مزید دیکھیے الکلمات الجدیدہ کے عنوان کے تحت بھی آپ کے سامنے بہت سارے اسماء موجود ہیں، اور آپ ان اسماء کو جب دیکھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہمیں یاد ہے. تو آپ اس بات کو نوٹ کریں گے. انظر الی هذه الکلمات، ان کلمات کو دیکھیے. السماء، آسمان. النجم، ستارہ. الشمس، سورج. القمر، چاند. النور، روشنی. السحاب، بادل. المطر، بارش. الارض، زمین. الشجر، درخت. الثمر، پھل. الزہرۃ، پھول. ابھی آپ کے سامنے متعدد الفاظ ہیں. میرے خیال میں
اس میں آپ کے لیے نئے الفاظ ہو، ایک یا دو ہو گئے جو اردو میں آپ نہیں بولتے. سما آپ اردو میں بولتے ہیں، نجم آپ اردو میں بولتے ہیں، شمس و قمر آپ اردو میں بولتے ہیں، نور آپ اردو میں بولتے ہیں، اور ارض آپ اردو میں بولتے ہیں، شجر اردو میں بولا جاتا ہے، ثمر اردو میں بولا جاتا ہے، زہرا اردو میں بولا جاتا ہے. تو شاید یہ السحاب اور المطر یہ دو لفظ ہیں جو اردو میں آپ نہیں بولتے ہوں گے. تو گویا کیا معلوم ہوا کہ الفاظ ہمیں بہت سارے یاد ہیں، استعمال ہم نہیں کرتے، جس سے ہمارے اندر ایک جھجک ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے القلم، الدوات دوات، الحقیبۃ بیگ، الکرسی کرسی، الطاولۃ تپائی اسٹول، الشباک کھڑکی. چیزوں کے نام ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں قلم دوات آپ اردو میں بولتے ہیں اور کرسی آپ اردو میں بولتے ہیں، بس شباک طاولہ اور حقیبہ یہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں. الوردۃ گلاب کا پھول، الشارع سڑک یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ شارع عام نہیں ہے. الفرس گھوڑا، القطۃ بلی، الثوب کپڑا، الخبر روشنائی. تو یہ آپ نے ملاحظہ کر لیے متعدد الفاظ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب ان کے بارے میں نیچے جو بات لکھی ہے وہ دیکھیں. یہ تمام اسم کی مثالیں ہیں. ان میں کوئی شہر کا نام ہے جیسے مکۃ المدینۃ، کوئی آدمی کا نام ہے جیسے محمد، کوئی کسی دوسری چیز کا جیسے الکتاب. اب جیسے الشمس سورج کا نام ہے اور القطۃ بلی کا. یہ نئے الفاظ سب اسم ہیں. آپ ان کو معنن یاد کیجئے، یعنی ان کے معنی یاد کریں اور جو عربی اس کا لفظ ہے وہ بھی یاد رکھیں. اب اس کے یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ایک تو آپ کتاب کھول کے یاد کریں گے، دوسرا آپ نے ان الفاظ کو ہمیشہ عربی میں بولنا ہے، اردو اس کے لفظ کو آپ نے نہیں بولنا. تیسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہوگا، موقع نہیں ہوتا، باقی کتابیں بھی ہیں، اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے آسان سا کام ہے. آپ اس کو کاپی سے یعنی کتاب سے اٹھا کے کاپی میں لکھتے ہیں یا صفحے پہ لکھ دیں، صفحہ آپ کی جیب میں ہو یا چھوٹی سی ڈائری اس پہ نام لکھ لیں جو آپ کو نہیں یاد. ایک تو ہے نا مکہ آپ کو پہلے سے یاد ہے، کراچی اسلام آباد حامد ساجد یہ تو پہلے سے یاد ہے، ایسے ہی سما ہے، قمر ہے، شمس ہے، پہلے سے آپ کو یاد ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد اس کو ٹک کریں، اس کو صفحے پہ لکھیں، صفحہ جیب میں رکھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں. اچھا اب اس کے بعد اس کی مشق ہے. مشق کے اندر کچھ چیزیں میں حل کروں گا، کچھ چیزیں میں حل نہیں کروں گا، وہ آپ نے خود حل کرنی ہے. الاسئلۃ سوالات، الاسئلۃ یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے السؤال، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو سوال کی جمع ہے الاسئلۃ سوالات. پہلا سوال ہے کلمہ کی تعریف کریں. آپ پڑھ چکے ہیں، خود آپ اس کو بیان کریں گے. کلمہ کی کل کتنی اقسام ہیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور تیسرا سوال ہے اسم کس کو کہتے ہیں. تو یہ تین سوالات آپ دیکھیں، فعل اور حرف بیان نہیں ہوا تو اس کا سوال بھی آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ تین سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. اب اس کے بعد ہے التمرینات. التمرینات یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے التمرین، اس کا مطلب ہے مشق، اس کو ہم انگلش میں ایکسرسائز کہتے ہیں. اس کے اندر جو سوالات ان کو دیکھیے. اردو میں اسم کی کم از کم 10 مثالیں لکھیں. اب کچھ مثالیں میں بتا دیتا ہوں، کچھ آپ نے خود بیان کرنی ہے. ڈیسک، موبائل، تار، کمپیوٹر، شیشہ، دروازہ، دیوار، چھت، گاڑی. تو یہ چند میں نے بول دی، تقریباً 10 ہو گئے. آپ مزید اس الفاظ کو تلاش کریں گے، قاموس آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سے دیکھ سکیں. دوسرا ہمارا سوال ہے اردو میں ترجمہ کیجئے. السحاب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، بلکہ میں تو ان کا ترجمہ آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا، آپ ان کو اپنے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو آپ نے سبق کی طرف نہیں جانا، پہلے سبق یاد کرنا ہے، پھر یہاں سے دیکھ کے فوراً اس کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں اور اپنے آپ کو سنانے ہیں، اپنے ساتھی کو سنانے ہیں. السحاب، الشباک، الفرس، الطاولۃ، النجم، النور، القلم، الکرسی، الوردۃ، الزہرۃ. یہ تمام تر الفاظ آپ کے سبق میں موجود ہیں، لیکن آپ نے پہلے وہاں یاد کرنے ہیں پھر یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو آپ وہاں سے اٹھا کے دیکھ کر یہاں لکھ دیں، دیکھ کر یہاں نہیں لکھنا. یہ آپ کا امتحان ہے، آپ نے زبانی یہاں پر سنانا ہے. اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کریں، اور الفاظ وہ ہیں جو پہلے آپ کے سبق میں گزر چکے ہیں، یعنی وہی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے یاد کیے کہ نہیں کیے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے صفحہ پلٹ کے پیچھے سے دیکھ کر نہیں لکھنا ہے بلکہ زبانی لکھنے ہیں. جس میں پہلا لفظ ہے بیگ، آپ پڑھ چکے ہیں الحقیبۃ. سڑک، آسمان، سورج، روشنی، بلی، کپڑا، کاپی، تپائی. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی آپ نے عربی بنانی ہے.
تو یہاں پر مشقیں، اس میں سے کچھ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 10 جو مثالیں تھیں وہ میں نے آپ کو دے دی، مزید آپ مثالیں لائیں، اور جو اردو سے عربی یا عربی سے اردو الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے یا اپنی زبانی کرنا ہے، سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوا، اور بات مت بھولیے گا، عربی زبان آپ اس وقت تک نہیں بول سکتے جب تک آپ اپنے اوپر یہ پابندی نہیں لگا دیں گے کہ آپ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کریں گے۔ ابتدا میں آپ کو ایک جملہ سکھایا تھا، امید ہے وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنے دماغ کو کہنا ہے انا لا اتکلم الا باللغة العربیہ، اور ہر بات کرنے والے سے کہنا ہے انا لا اسمع لغة اخرى اسمع وافهم اللغة العربیہ واتکلم بها۔ تو اس لیے آپ نے محنت کوشش سے اگر اس وقت جاری رکھے تو انشاءاللہ عربی زبان آپ کے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بہت جلد عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر کر پائیں گے۔ تو ہمارا سبق مکمل ہوا، اللہ تعالی ہمیں عربی زبان سے محبت، شغف اور لگاؤ نصیب فرمائے، اور اس کی جو گہرائی اور بلاغت ہے وہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔